دودھ بھی پیتا ہے اور یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے، ان کے دین پر ہے، ان کو ماننے والا ہے، تو حضرت ابراہیم جو تھے ان کی شریعت میں، ان کے دین میں نہ تو اونٹ کا گوشت کھانا جائز تھا اور نہ دودھ پینا جائز تھا۔ یہ اعتراض کیا یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں یا ان کی ملت میں یا ان کی شریعت میں نہ تو اونٹ کے گوشت پر کوئی پابندی تھی اور نہ ہی دودھ پر کوئی پابندی تھی، بلکہ اس دور میں بھی اونٹ کا گوشت اور دودھ جائز اور حلال تھا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی بیماری کی وجہ سے اپنے اوپر اس کو ناجائز یا روک دیا تھا اور اس شریعت میں وہ حرام نہیں تھا۔ دوسرا اعتراض جو یہودیوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا وہ ہم نے دوسرے پارے میں بھی پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ عبادت کا پہلا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، تو اب بیت اللہ کیسے بن گیا؟ اور ان کا یہی ماننا تھا کہ بیت المقدس ہی سب سے پہلا قبلہ عبادت کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ سب سے پہلا ببرکت قبلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مکے میں ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ اور اللہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ سب سے پہلا عبادت کا قبلہ کون سا ہے جی؟ بیت اللہ۔ بیت المقدس سے پہلے بھی بیت اللہ تھا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ ہمیں درس دیا گیا ہے اتحاد و اتفاق کا، آپس میں مل جل کر رہنا، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تم آپس میں اختلاف نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جدا جدا نہ ہو، کہ مثال کے طور پر 4 بندے ادھر ہو گئے، 4 بندے ادھر ہو گئے، مختلف پارٹیاں، مختلف گروہوں کے اندر اپنے آپ کو شکل نہ دو، اگر یہ چیزیں کرو گے تو فتنہ و فساد میں پڑ جاؤ گے۔ آج بھی اگر ایک صورت دیکھی جائے، حکومتی حالات دیکھ لیں آپ، کتنے لوگ ہیں جو علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں، کوئی سیاسی جماعت ہے، مذہبی جماعت ہے، حتیٰ کہ اگر آپ ایک گھر میں، ایک معاشرے میں، ایک گاؤں کا جائزہ لے لیں تو اگر 4 فرد ایک طرف ہو جائیں، 4 فرد ایک طرف ہو جائیں تو اس مسئلے میں سے کچھ بھی نکلے گا سوائے لڑائی اور جھگڑے کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم آپس میں فرقہ بازی، لڑائی اور جھگڑا نہ پیدا کرو، بلکہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اللہ سے ڈرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور جو بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی رسی کو پکڑتا ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا، یہ اللہ کی رسی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپس میں پیار اور محبت کرنا ہے، جب پیار اور محبت ہو جائے آپس میں، پیار اور محبت کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن ہے، حدیث ہے، شریعت ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ 5ویں چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم وہ قوم ہو کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والے ہو اور برائی سے روکنے والے ہو، اور یہی تلقین ہے کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، خیر کی دعوت دیں، ہمیشہ خیر کی طرف، آپ بلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور بے حیائی سے، فحشی سے، برے کاموں سے لوگوں کو روکنے والے بن جائیں۔ یہ امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک خاصیت ملی ہے کہ یہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے، تو ہمیں چاہیے کہ یہ صفات ہم اپنے اندر ضرور پیدا کریں۔ اور 6ٹھی چیز جو اس بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو حکم دیا اور امت مسلمہ کو حکم دیا کہ تم نے غیر مسلموں کو اپنا دلی دوست نہیں بنانا، یعنی غیر مسلم، عیسائی، یہودی، سکھ، ان سے اتنی گہری دوستی نہیں کرنی کہ جس طرح دلی دوستی ہوتی ہے، جس طرح ہم اپنے بھائیوں سے دوستی کرتے ہیں اس طرح ان سے دوستی نہیں کرنی۔ ہاں کاروبار ہے، لین دین کے معاملات ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن دلی دوست نہیں بنانا جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آپ ان کے گھر جا رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، اکٹھے آنا جانا ہے، شادیوں پر انوائٹ کر رہے ہیں ان کو، یہ چیزیں اس طرح کے دلی دوست ان کو بنانا جائز نہیں ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو غیر مسلم بڑا خوش ہوتا ہے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے، اور جب آپ کو کوئی خیر اور بلائی پہنچتی ہے، آپ کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان کو اچھائی، بلائی، خوشی کیوں پہنچی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دلی دوست، غیر مسلم کو دلی دوست بنانے سے منع کر دیا۔ اور اسی طرح 7ویں چیز جو ہے کہ اگر یہ یہودی، کافر، منافقین، عیسائی
اگر آپ کو تکلیف پہنچائیں، کوئی مصیبت پہنچائیں، تو آپ نے سب سے پہلے اس کے اوپر صبر کرنا ہے اور پھر تقوی اختیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے صبر کرنا ہے اور پھر تقوی اختیار کرنا ہے۔ 8ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں جنگ احد کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا ایک پس منظر بیان کیا ہے کہ جس میں کچھ اس طرح ہوا، مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر 50 آدمیوں کو ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، کسی بھی وقت یہاں سے پیچھے سے کافر جو ہے وہ حملہ کر سکتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ادھر جو تھا مسلمان ایک طرح سمجھ لیں کہ فتح کر چکے تھے اور فتح کے بالکل قریب تھے، تو کچھ صحابہ نے دیکھا اور آپس میں دیکھ کر یہ چیز دیکھی کہ شاید فتح ہو چکی ہے، تو آپس میں ان کا یہ اختلاف ہو گیا، آپس میں وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، چند کہہ رہے ہیں کہ چلیں جائیں، فتح ہو چکی ہے، مال غنیمت اکٹھا کر لیں، اور بعض کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جب تک حکم نہیں آئے گا ہم نہیں جائیں گے۔ تو آپس میں یہ بحث مباحثہ چلتے ہوئے آخر کار ان میں سے بعض چلے گئے، تو جب وہ مال غنیمت کے لیے چلے گئے تو درہ خالی ہو گیا، تو پیچھے سے کافروں نے دوبارہ حملہ کر دیا، اور جو فتح کے بالکل قریب تھے وہ فتح ایک دم شکست میں بدل گئی۔ اور ان عدم فرما برداری کی وجہ سے یا تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ کی وجہ سے یا آگے پیچھے کر دینے کی وجہ سے اتنا نقصان اٹھانا پڑا کہ بہت سارا مالی اور جانی نقصان ہوا، حتیٰ کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور سب سے بڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے وہ درہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ دیکھیں کہ حالانکہ جان بوجھ کے صحابہ نے وہ درہ نہیں چھوڑا، ایک غلط فہمی تھی یا ایک سوچ تھی ان کی، تو اس کی وجہ سے اتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن آج ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے بھی ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آئیے جب یہ سارا معاملہ ہو تو اس کے ایک اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، اور پھر اللہ نے ان لوگوں کو ان کی اس خطا پہ معاف بھی کر دیا، اور آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوبارہ اس پر کوئی ایسی بات نہ کریں، انہوں نے ایسا کیوں کیا، یہاں ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان پر کوئی اعتراضات کریں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے پھر ان کو حوصلہ بھی دیا کہ تم غم نہ کرو، غمگین نہ ہو، اور اگر تم مومن ہو، اگر تم جستجو رکھنے والے ہو، کوشش کرنے والے ہو، تو کامیابیاں اور بلندیاں تمہارے ہی لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب بھی آزمائش بھیجی ہے تو آزمائش بطور امتحان ہوتی ہے، مومنوں پر آزمائش بطور امتحان ہوتی ہے، اس کے بعد ضرور آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کو بیان کیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا اخلاق، ان کا حسن کردار، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، کیونکہ مال غنیمت کو تقسیم کرتے ہوئے غزوہ احد کے بعد، تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے امانت داری کے بارے میں بیان کیا۔ اور اسی طرح لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثت کو، ان کی بعثت کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں میں سے پیدا کیا، جن کے اندر پیدا کیا انہی میں سے ان کو رسول بنایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا کہ کائنات کی جو نشانیاں ہیں ان پر غور و فکر کرو۔ تو جو بندہ کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے، مثال کے طور پر زمین ہے، انسان بیٹھ کے سوچے اللہ نے زمین کیسے بنائی، زمین کے نیچے کیا ہے، زمین کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، آسمان کو اللہ نے بنایا ہے بغیر ستون کے کھڑا ہے، تو کس طرح اس کو کھلا رہا ہے۔ یہ ہوا ہے، اگر ہوا چلنا بند ہو جائے، سورج نکلنا بند ہو جائے، چاند روشنی دینا چھوڑ جائے، سورج روشنی دینا چھوڑ جائے، یہ ساری صفات کو اگر بندہ غور و فکر کرے کائنات کی نشانیوں پر، تو انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور پھر جس طرح یہ انسان غور و فکر کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ چوتھے پارے میں سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النساء، نساء کا معنی ہے عورت، اور اسے اس لیے سورۃ النساء کہا گیا ہے کیونکہ اس میں اکثر مسائل جو ہیں وہ عورتوں کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا کہ اپنے اللہ سے ڈرو، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اور اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی کفالت کرنے کا حکم دیا ہے، یتیموں کے مال کھانے سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح آگے جا کے اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جب کوئی وراثت کیا ہوتی ہے، وراثت کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک دو بار مجھ سے بھی لوگوں نے سوال کیا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جب انسان زندہ ہوتا ہے تب بھی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، تب وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔
وراثت کے دو طرح کے طریقے. وراثت تبھی تقسیم ہوگی جب وہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا. فوت ہونے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے. اگر آپ نے کسی شخص کا کوئی مال تقسیم کرنا ہے اس کی زندگی میں، اس کا طریقہ کار اور ہے، وراثت کا مال تقسیم کرنے کا طریقہ کار اور ہے. اگر کوئی بندہ شخص زندہ ہے، آپ اس کا مال تقسیم کرنا چاہتے ہیں، پھر سب لوگوں کو حصہ ایک جیسا آئے گا. اگر بیٹی کو ایک پلاٹ ملا ہے تو بیٹے کو بھی ایک پلاٹ اس کے برابر ملے گا. اگر بندہ فوت ہو گیا تو پھر طریقہ کار اور ہوگا. اس میں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اگر کوئی بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے آپ اس کے مال میں سے اس کا کفن دفن کے استعمال لے کے آئیں گے، اس کے کفن دفن کا اہتمام کریں گے. اور دوسری بات، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے کہ میرا یہ مال فلاں جگہ پہ میری وصیت ہو جائے، تو وہ اس کا مال وہاں پہ لگانا ہے. اور اس کے بعد اس کا جو باقی مائندہ بال ہے، باقی نکلا ہوا مال، بچا ہوا مال ہے، اس کو آپ نے اس کے ورثاء جو ہیں اس میں تقسیم کر دینا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ وراثت کی پاسداری کرتا ہے، ان احکام کی پاسداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے. اور آخری چیز اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہے وہ ہے کہ نکاح کے محرم رشتے، وہ رشتے کہ جن سے نکاح نہیں ہوتا، تو ان میں سے سب سے پہلا وہ رشتہ ہے کہ جو انسان کا اپنا خونی رشتہ ہے. ان میں سے 7 رشتے ایسے ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. ان میں سے سب سے پہلے ہے جی ماں. انسان کی ماں ایک ہو، 2 ہو، یعنی باپ کی طرف سے بھی ہو، تو ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا. دوسری چیز ہے جی بیٹیاں، بیٹیوں سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا. تیسرے ہیں جی بہنیں، بہنوں سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا. اور چوتھی ہیں خالائیں، یعنی خالوں سے بھی، جو خالہ ہیں آپ کی، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور 5ویں پھوپھیاں، پھوپھیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. چھٹی ہیں جی بھتیجی، بھتیجی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور 7ویں بانجی، بانجی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ 7 وہ رشتے ہیں جو محرم ہیں اور خونی رشتے ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح اب رضاعت، یعنی جس سے انسان نے کسی اور ماں سے دودھ پیا ہے، تو اس کے بارے میں کہ ان سے بھی نکاح نہیں ہوتا، تو ان کے بھی سیم یہی ہیں کہ جس ماں کا دودھ پیا ہے آپ نے، اس ماں سے بھی نکاح نہیں ہوگا. اس کی بیٹی، بہن، پھوپھی، جو بھی وہاں سے رشتے بنیں گے رضاعت والے، ان سے بھی نکاح نہیں ہوگا. اس کے بعد ہیں جی سسرالی رشتے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. ان میں سے سب سے پہلا ہے ساس، ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح ربائب، ربیبہ اسے کہتے ہیں کہ جس بیوی سے آپ کا نکاح ہوا ہے اور وہ بیوی جو ہے پیچھے سے کوئی بچی ساتھ لے کے آئے، کوئی بیٹی ساتھ لے کے آئے جو پچھلے خاوند کی ہو، تو جب وہ عورت آپ کے نکاح میں آ گئی ہے تو پھر اس کی پیچھے سے لانے والی بیٹی سے بھی آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد بہو، آپ کی جو آپ کے بیٹے کی بیوی ہو، بہو ہو، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح 2 بہنیں ایک وقت ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. ایک مثال، 2 بہنیں ایک ہی باپ کی بیٹیاں ہیں، تو ایک ہی شخص کے نکاح میں ایک وقت وہ جمع نہیں ہو سکتی. ہاں، ایک فوت ہو جائے بیٹی، پھر دوبارہ دوسری بیٹی سے شادی کر دی جائے تو وہ جائز ہے. اور اسی طرح ستیلی ماں، اگر باپ کی کوئی دوسری بیوی ہے، ستیلی ماں ہے، باپ فوت ہو جانے کے بعد یا باپ طلاق دے دیتا ہے، کسی بھی صورت میں اس ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح جو ہے پھوپھی اور بھتیجی ایک وقت میں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پر ایک بندے نے کسی سے شادی کی عورت سے، اور پھر اسی کی بھتیجی کو لے کے آئے، یا کسی لڑکی سے شادی کی اس کی پھوپھی کو نکاح میں لے کے آئے، یہ جائز نہیں ہے. پھوپھی اور بھتیجی ایک وقت نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح خالہ اور بانجی، یہ بھی ایک وقت میں نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالی ہمیں ان احکام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک.